السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کو میرے چینل دنیا ایک نظر میں۔ دوستو، آج ہم جس قوم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ایک زمانے میں پورے یورپ کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ہنس کے بارے میں۔ ہنس خانہ بدوش جنگجو یعنی وارئرز تھے جنہوں نے چوتھی اور پانچویں صدی عیسوی میں یورپ اور رومی سلطنت کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ وہ متاثر کن گھڑ سوار تھے جو اپنی حیران کن فوجی کامیابیوں کے لیے مشہور تھے۔ ایسا کہ انہوں نے پورے یورپی براعظم میں لوٹ مار کی۔ ہنس نے بے رحم اور ظالم ہونے کی شہرت حاصل کی۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہنس کہاں سے آئے۔ کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ ان کی ابتدا خانہ بدوش یونگنو لوگوں سے ہوئی جنہوں نے ہین چائنا کے دوران پورے چائنا کو دہشت زدہ کیا اور تباہ کر دیا۔ چین کی عظیم دیوار یعنی گریٹ وال آف چائنا انہی یونگنو لوگوں کے خلاف بنائی گئی تھی۔ دوسرے اسکالرز کا خیال ہے کہ ہنس کی ابتدا قازقستان یا ایشیا کے کسی اور مقام سے ہوئی تھی۔ وہ 370 عیسوی کے دوران جنوب مشرقی یورپ میں داخل ہوئے اور 70 سال سے زیادہ عرصے تک ایک کے بعد دوسرا علاقہ فتح کرتے رہے۔ ہنس گھڑ سواری کے ماہر تھے جو گھوڑوں کی بہت عزت کرتے تھے اور کبھی کبھار گھوڑوں کی پیٹھ پر ہی سو جایا کرتے تھے۔ وہ 30 سال کی عمر میں ہی گھڑ سواری سیکھ لیتے تھے اور داستانوں کے مطابق ان کے چہرے چھوٹی عمر میں تلوار سے کاٹ دیے جاتے تھے تاکہ انہیں درد برداشت کرنا سکھایا جا سکے۔ وہ منگولوں کی طرح انتہائی ظالم تھے۔ ان کا اصل ہتھیار خوف تھا۔ اس نے مردوں، عورتوں اور بچوں کو یکساں طور پر قتل کیا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ ہنس سب سے پہلے 370 عیسوی میں یورپ پہنچے۔ انہوں نے دریائے وولگا سے الانس نامی قوم جو سیتھینس کی اولاد سے تھی ان کو فتح کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جنوب مشرقی یورپ کو تیزی سے فتح کرنا شروع کر دیا۔ وہ رکنے والے نہ تھے۔ 395 عیسوی تک انہوں نے رومی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ شیطان تھے جو جہنم سے سیدھے آئے تھے۔ 430 عیسوی تک ہن قبائل متحد ہو چکے تھے اور ان پر بادشاہ روگیلا کی حکومت تھی۔ ایک موقع پر روگیلا نے رومن شہنشاہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں ہنس نے گوت نامی قوم کو شکست دینے میں اپنی فوج کی مدد کے بدلے رومیوں سے خراج وصول کیا۔ گوٹ ایک خانہ بدوش جرمن لوگ تھے جنہوں نے 300 کی دہائی کے آخر اور 400 کی دہائی کے شروع میں رومن حکومت کے خلاف جنگ کی تھی۔ روگیلا انتہائی ظالم تھا، لیکن اگر رومی یہ سمجھتے تھے کہ روگیلا کے دور حکومت میں ہنس ظالم تھے تو انہوں نے تو ابھی تک کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ روگیلا کا انتقال 434 عیسوی میں ہوا اور اس کے بعد اس کے دو بھتیجے اٹیلا اور لیڈا بادشاہ ہوئے۔ اٹیلا کو بڑے سر اور پتلی داڑھی والے ایک چھوٹے آدمی کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو لیٹن اور گوت دونوں زبانوں کو جانتا تھا۔ 441 عیسوی میں اٹیلا اور اس کی فوج نے بلکان اور ڈینیوبین سرحد کے ذریعے رومی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اٹیلا نے اس کے بعد رومیوں پر دوبارہ حملہ کیا۔ اس نے لوٹ مار اور قتل عام کرتے ہوئے رومی دارالحکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے وسیع قتل عام کی وجہ سے اسے خدا کا عذاب کہا جانے لگا۔ 445 عیسوی کے بعد اٹیلا نے لیڈا کو قتل کر دیا اور وہ ہنس کا واحد حکمران بن گیا۔ اس کے بعد اس نے ایسٹرن رومن امپائر کے خلاف ایک اور مہم شروع کی اور بلکان کے راستے اس نے ان کے علاقوں کو تباہ کر دیا۔ اٹیلا نے 450 عیسوی کے بعد گول پر حملہ کیا جس میں جدید دور کا فرانس، شمالی اٹلی اور مغربی جرمنی کا علاقہ شامل تھا، لیکن رومیوں نے سمجھداری کی اور گوت اور دوسری وحشی قبائل کے ساتھ اتحاد کیا تاکہ آخر کار ہنس کو ان کے راستے میں روکا جا سکے۔ اس کے بعد رومیوں اور ہنس کے درمیان جنگ ہوئی جسے بیٹل آف کیٹالونین پلینس کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں رومی اتحاد نے ہن فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اٹیلا کی پہلی اور آخری فوجی شکست تھی۔ اٹیلا اور اس کی فوج اٹلی کے اور شہروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، لیکن کیونکہ اس کی فوج ملیریا کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھی، اٹیلا نے اٹلی سے نکلنے اور عظیم ہنگری کے میدان میں واپس جانے کا فیصلہ کیا جہاں وہ آباد تھے۔
اٹیلا دی ہن ایک بدنام زمانہ جنگجو تھا، لیکن وہ جنگجو کی موت نہیں مرا۔ وہ اپنی تازہ ترین دلہن سے شادی کرنے کے بعد اپنی شادی کی رات ایک شرابی کی حالت میں مردہ پایا گیا۔ اٹیلا دی ہن اپنے سب سے بڑے بیٹے ایلا کو اپنا جانشین بنا گیا، لیکن اس کے تمام بیٹوں نے اقتدار کے لیے جنگ لڑی، یہاں تک کہ ہن سلطنت ان کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ 460 عیسوی تک ہن سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور ہن قریبی تہذیبوں میں ضم ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اٹیلا دی ہن کہاں دفن ہے۔ جن غلاموں نے اٹیلا دی ہن کو دفن کیا تھا انہیں مار دیا گیا تاکہ وہ کسی اور کو اس کی قبر کے بارے میں نہ بتا سکیں۔ تدفین کی جگہ جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہنگری میں ہے، آج تک نامعلوم ہے۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ اسے خدا کا عذاب کہا جاتا تھا۔ اٹیلا کے بعد یونیک امپائر جلد ہی ختم ہو گئی۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جو افغانستان، پاکستان اور وسطی ایشیا میں رہتے تھے۔ ان کا تعلق ہنس سے تھا، یا تو وہ ہنس سے تعلق رکھتے تھے یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو ہنس کہنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک قوم ہیپتھیلائٹس کہلاتی تھی اور وہ ایک ایرانی زبان بولتے تھے جسے بختارین کہا جاتا تھا۔ وہ وسطی ایشیا پر حکومت کرتے تھے۔ ان ہنس نے 5ویں صدی عیسوی میں ٹیکسلا یونیورسٹی کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ دیگر قبائل بھی تھے جنہیں ہنس کہا جاتا تھا اور وہ وسطی ایشیا اور جدید دور کے پاکستان پر حکومت کرتے رہے۔ مثال کے طور پر ایلکون ہنس اور کیڈارائٹس تھے۔ انہوں نے ان علاقوں پر صدیوں حکومت کی۔ ایلکون ہنس نے اپنی راجدھانی سگالا سے حکومت کی جو کہ جدید سیالکوٹ ہے۔ آج پشتونوں کے ابدالی قبیلے کو ہیپتھیلائٹس کی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ ہنک زبان اب ایک معدوم زبان ہے اور یورپی ہنس کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی کیونکہ وہ قریبی آبادیوں میں ضم ہو گئے تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔